السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، دین کی باتوں کو پھیلانا، اس کی نشر و اشاعت کرنا یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی دین سے متعلق ایسی بات لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے جس کی دلیل ثابت نہیں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تو ایسی باتوں کو لوگوں میں پہنچانا اور یہ باور کرانا کہ یہ صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے، جو ثابت نہیں ہے تو ایسا کرنا گناہ ہے۔ آج کا جو درس ہے وہ اسی طرح کے ایک واقعے سے متعلق ہے جو لوگوں میں بہت مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی جب لوگ بات کرتے ہیں تو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے وعدہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے انتظار میں 3 دن تک ایک جگہ بیٹھے رہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو یہ چیز لا کر کے یہاں پہ دینے والا ہوں، آپ یہاں بیٹھے رہے، میں ابھی آ رہا ہوں، اور وہ نہیں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے۔ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ راوی حدیث عبداللہ بن ابی الحمصہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز خریدی۔ یہ واقعہ اس طرح سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آپ کے رسول ہونے سے پہلے کا جو دور تھا اس میں نے ایک چیز خریدی اور اس کی کچھ قیمت میرے ذمہ رہ گئی، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ یہیں پہ ٹھہرے رہیے، میں آپ کو وہ چیز لا کر دے رہا ہوں، یعنی اس کی قیمت میں آپ کو جو باقی رہ گئی ہے لا کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر میں بھول گیا، پھر مجھے 3 دن کے بعد یاد آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وعدہ کیا آپ یہیں پہ ٹھہرے رہیں، میں ابھی آپ کو باقی قیمت لا کے دیتا ہوں۔ پھر میں گھر گیا تو بھول گیا، اور 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا۔ 3 دن کے بعد میں اس جگہ پہنچا تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے جوان، تو نے مجھے زحمت میں ڈال دیا، اسی جگہ 3 دن سے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ابو داؤد کی 1496 نمبر کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے دوسرے محدثین نے بھی اس روایت کے بارے میں کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو کسی بھی محدث نے اس کو صحیح نہیں کہا۔ سند کے اعتبار سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ ثابت نہیں ہے، اور ہمیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ جو باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہے، ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ ثابت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو بتانا چاہیے کہ یہ ثابت نہیں ہے، اس سے کوئی مسئلہ مستنبط نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں واقعہ بیان نہ کیا جائے۔ اور اس کے بارے میں کچھ حدیث پیش خدمت ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار، تم میرے اوپر جھوٹ بات مت بولا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جھوٹ بات مت بولا کرو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز بیان نہیں کی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ جو مجھ پر جھوٹ بولے گا تو اسے چاہیے کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ اور ایک دوسری روایت ہے، عامر بن عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر کے لڑکے عامر بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ زبیر سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ کیا بات ہے، لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت ساری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، یہ بیان کیا، یہ بیان کیا، لیکن آپ کو میں بہت کم دیکھتا ہوں، بہت کم حدیثیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے بیان کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرا حال یہ ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یا من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ بعض روایتوں میں متعمدن کی شرط ہے، جان بوجھ کر کے جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور یہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں رہتا تھا، آپ کے قریب رہا کرتا تھا، اس کے باوجود میں بیان نہیں کرتا۔ اس کا ریزن یہی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید یاد آتی ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہیں۔ آج ربیع الاول کا مہینہ جب آئے گا، میلاد النبی کا جشن جب منائیں گے لوگ، تو کتنی طرح کی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں جس کی کوئی بھی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کی کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کذبا علی لیس ککذب علی احدکم، کوئی آدمی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے، آپ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، تو وہ دوسرے عام انسانوں کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے جیسا نہیں ہے، وہ سنگین گناہ ہے۔ کسی کی طرف بھی جھوٹی بات منسوب کرنا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا ہے تو اس کا گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ صحیح بخاری کی 1291 نمبر کی روایت ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اوپر جھوٹ بولے جان بوجھ کر کے، اس کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے، پھر بھی وہ بیان کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے جس کے راوی سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقل علی ما لم اقل، جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے بیان نہیں کیے، وہ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا۔ کتنی کتابیں آپ دیکھیں گے اس طرح کی بغیر دلیل کے، اس میں لکھا ہوا ہے یہ حدیث ہے، ایک حدیث میں ایسا لکھا ہوا ہے، ایک حدیث میں ایسا لکھا ہوا، نہ کوئی حوالہ ہے، نہ کوئی پروف ہے، نہ کوئی دلیل ہے۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری کے حوالے سے بہت ساری باتیں لوگ منسوب کرتے ہیں سوشل میڈیا میں جو صحیح بخاری میں موجود ہی نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اسی طرح شارحین حدیث نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ایک الزام آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں سمجھتے تھے اور 3 دن تک فراموش کیے رکھے۔ جو صحابہ آپ کے نام پر، آپ کے دین کے نام پر اپنی جان اور مال سب قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے اور جو آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان کے بارے میں یہ باور کرانا کہ 3 دن ہو گئے اور وہ آدمی ملاقات کرنے کے لیے نہیں گیا، وعدہ کیا اور 3 دن تک فراموش کیے رکھا، تو یہ بات بھی معنی کے اعتبار سے بات بھی صحیح نہیں لگتی ہے۔ اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، انکا سورۃ القلم میں، کہ آپ اخلاق کے سب سے بلند منصب پر فائز ہیں۔ اور ایک دوسری مثال، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو، قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا تھا، قریش کے لوگوں کو جمع کیا تھا، وہاں ابو لہب بھی موجود تھا، قریش کے تمام کفار موجود تھے، اس موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے کہا تھا بھلا بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ میں اگر کہوں گا تو مجھے تم سچا مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسی بات بیان کریں گے کہ اس وادی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے چھپا ہوا، ہم پر حملہ کرنے والا ہے، تو ہم ضرور آپ کی بات مان لیں گے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا ما جربناک الا صدقا، ہم نے سچائی کے علاوہ آپ کے اندر کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے، جب بھی آپ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ لیکن جب اس موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا، آپ نے توحید کی دعوت دی، تو ابو لہب کہنے لگا اسی لیے آپ نے جمع کیا تھا ہم کو، یہاں اسی لیے اکٹھا کیا تھا، لہذا جمع تھا نا، اسی لیے جمع کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب بھی وہاں موجود تھا۔ جب آپ نے توحید کی دعوت دی تو وہی لوگ جو آپ کو سچا کہہ رہے تھے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہنے لگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت اور آپ کی جو صحیح تعلیمات ہیں قرآن و سنت کے اندر جو موجود ہیں، تمام احادیث صحیحہ جو موجود ہیں، انہی پر ہمیں قناعت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ضعیف، منکر اور باطل جو روایتیں ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ملتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسی تمام باطل اور من گھڑت باتوں سے ہمیں دور رہنے اور لوگوں کو ان کی فتنوں سے آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ موضوع اور باطل روایتوں میں غلط باتیں ہوتی ہیں، عقیدے بھی غلط اس میں سکھائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔